یہ ذمہ داری تھی، لیکن اس کو تو ٹال جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کمیٹی کی۔ تو یہاں ذمہ داریوں کو دیا گیا ہے کہ خارجی نظام کی ذمہ داری مکتب کی کمیٹی یا دینی تعلیم بورڈ کی ذمہ داران کو ہوگی، اور انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہوگی، یہ ہم نے ذمہ داری دے دی ان کی۔ مکتب کے نظام و نصاب کو سمجھیں گے، محلے کے تمام بالغ مرد اور بچوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کریں گے، محلے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بنیادی دینی تعلیم کا نظام بنائیں گے، محلے کے 100% بچوں کو مکتب سے جوڑنے کے لیے ہر گھر کا سروے کریں گے، والدین سرپرست سے مشورہ کر کے مکتب کا نظام بنائیں گے، مکتب شروع کرنے سے پہلے مکتب کی تمام ضروری اشیاء کا انتظام کریں گے، مکتب کو منظم رکھنے کے لیے ایک ناظم کا تقرر کریں گے، یعنی بچے زائد ہیں اور 1 سے 2 استاد ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ناظم بنائیں گے۔ آگے انتظامیہ کی اور ذمہ داریاں، نظام و نصاب سمجھنے کے لیے ناظم مکتب کو اپنے علاقے کے مرکزی ادارے کو بھیجیں گے، داخلے کے وقت بچوں کو تمام ضروری سامان فراہم کریں گے، اساتذہ کے لیے ہدیے کا بہترین انتظام کریں گے، ان کے رشد تنخواہ دیں گے۔ اس کے لیے تعلیمی نظام کی مکمل ذمہ داری ناظم مکتب کی ہوگی، اس میں دخل نہیں دیں گے۔ سالانہ جلسے کے موقع پر بچوں کو انعامات وہ اکٹھا کریں گے، 9 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں اور محلے کی مستورات کے لیے پردے کے ساتھ معلمات کے ذریعے دینی تعلیم کا نظام بنائیں گے، کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ تعلیمی نظام کی ذمہ داری مکتب کے اساتذہ کی ہوگی، ہم مکتب کے اساتذہ کی جب ٹریننگ لیتے ہیں اس وقت ان کی تفصیل سمجھاتے ہیں۔ نظام میں دوسری چیز ہے اوقات کی پابندی۔ اوقات کی پابندی میں 3 چیزیں ہیں، داخلے کا وقت متعین ہو، داخلے کا وقت متعین ہو، آنے جانے کا وقت متعین ہو۔ ہوتا یہ کہ بچوں کا وقت دے دیا 7 بجے آنا، تو ناظم صاحب آ رہے ہیں 7:15 بجے، استاد آ رہا ہے 7:30 بجے، تو بچے کب آئیں گے؟ 7 بجے؟ بولیے بچے کب آئیں گے؟ تو کہتے ہیں یہ بچے بہت ناغہ کرتے ہیں، یہ شکایت ہوتی ہے نا، بچے بہت ناغہ کرتے ہیں، تو 2 دن لوڑ لگے تو ماں باپ کہے گا دیر سے جاؤ، پھر کہے گا مت جاؤ۔ آپس میں بچے آپ نہیں رہیں گے تو لوڑ لیں گے، ماں باپ کہیں گے دیر سے جاؤ، پھر کہیں گے مت جاؤ۔ تو داخلے کا وقت متعین ہو، عمر کے لحاظ سے درجہ بندی ہو، آنے جانے کا وقت متعین ہو، اور سب سے بڑی چیز ہے اجتماعی تعلیم ہو۔ ہمارے یہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے مکتب کے اساتذہ کو سب سے زیادہ پریشانی اسی پہ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں ان کی کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں فارسی اول سے لے کر دورے تک اجتماعی تعلیم ہوتی ہے یا تنہا تنہا؟ اجتماعی ہوتی۔ اسکول میں پلے اسکول سے لے کر کے ہائی سیکنڈری تک اجتماعی ہوتی ہے تنہا تنہا؟ کلاس وائز تعلیم ہوتی ہے نا، تو مکتب کیوں رہ گیا اس سے؟ سارے اعتراضات اور ساری پریشانیاں یہیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ داخلے کا وقت متعین نہیں ہے، آنے جانے کا وقت متعین نہیں ہے، کلاس بندی نہیں ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوتی تو اجتماعی تعلیم ہو جاتی۔ اجتماعی تعلیم نہ ہونے کے نقصانات کتنے ہیں دیکھیں۔ یہ انفرادی تعلیم ہے کہ ایک مدرس ہے، 20 طالب علم ہیں، 70 بچے نہیں آ رہے، اس کے پاس 20 ہی بچے آ رہے ہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایمانداری سے 20 بچوں میں اس 1 گھنٹے کو استاد تقسیم کرے گا، تو ایک بچے کو کتنا ٹائم دے گا؟ 3 منٹ۔ وہ بھی ایمانداری سے، وہ تپائی تھپ تھپایا نہ ہو، فون سے بات نہ کیا ہو، ہر ایک کو برابر ٹائم دیا ہو، تب ایک بچے کو 3 منٹ دے گا، تو اس بچے کا 57 منٹ کہاں گیا؟ یا پڑوسی سے لڑنے میں، اس کی کتاب اور کاپی کھینچنے میں، ہے نا، بات کرنے میں، پھر آپ مول صاحب مار رہا ہے، مول صاحب فلاں ایسا کر رہا ہے، آپ اس شکایت کو دور کریں گے۔ تو بچے کو آپ نے دیا 3 منٹ، بچہ کھیلنے کا وقت بڑی مشکل سے 1 گھنٹے کا نکال کر کے آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ نے 3 منٹ اس کو دیا ہے، 57 منٹ کا نقصان کیا آپ نے۔ تو مہینے میں آپ نے کتنا پڑھایا؟ 1 گھنٹہ 15 منٹ، نقصان 23 گھنٹہ 45 منٹ۔ سالانہ آپ پڑھا رہے ہیں 12 گھنٹہ 30 منٹ، نقصان 237 گھنٹہ 30 منٹ۔
اگر یہ آپ اجتماعی تعلیم دیتے، کلاس وائز اگر بچے کو پڑھاتے تو یہ 3 منٹ نہیں، پورا 1 گھنٹہ آپ وصول کرتے اس سے، کر سکتے تھے نا؟ لیکن آپ نے چونکہ انفرادی پڑھایا ہے تو یہ اس کا نقصان. تو منظم مکتب کے لیے اجتماعی تعلیم ہر حال میں ضروری ہے. دیکھیے ہمارے مول صاحب ہیں پڑھا رہے ہیں منظم مکتب، اب اگر 1 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں آپ، 30 منٹ آپ نے قرآن کریم کو پڑھایا، اس میں آپ نے بھی تقسیم کر لیا، قرآن کریم میں بھی آپ نے 10 منٹ قاعدہ یاد کرایا انہیں، 20 منٹ 10 منٹ سبق سنا ان کا، 10 منٹ آگے کے سبق پڑھا دیا آپ نے، تو 10 منٹ میں ایک آیت کو 5 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھیں گے نا؟ قاعدے کو 10 منٹ میں 10 مرتبہ یاد کرا سکتے ہیں، کرا رہے ہیں یہ. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو پڑھاتے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار رہتے ہیں. آؤ بھائی سناؤ، پڑھایا کہ آپ نے جو سننے کو تیار ہے. آج کا ہر استاد سامع ہے، سننا جانتا ہے، پڑھانا نہیں جانتا. بچے کو آپ نے پڑھایا نہیں، سننے کو بیٹھ گئے. اب سنانے میں غلطی کی 2 ہاتھ لگایا گیا، یاد کر، یاد کس سے کرے گا؟ وہ پڑوسی کو آتا نہیں ہے، گھر میں کوئی سکھاتا نہیں ہے، اور روتا ہوا گھر جائے گا، دوسرے دن پھر آئے گا، پھر مار کھائے گا، پھر جائے گا، 2-4 مہینے میں چھوڑ دے گا. آپ نے یاد کب کرایا اسے؟ یاد کرائیے تب سنیے نا. تو آج ہم سامنے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ہر حال میں اجتماعی تعلیم ہونا. اجتماعی تعلیم کے یہ فائدے ہیں. یونیفارم کا ہونا ضروری ہے. بتائیے کوئی ایسا اسکول ہے جہاں یونیفارم نہ ہو؟ یونیفارم کیوں ہوتا ہے؟ یہ 100% بچوں کو لانے کا مکتب میں طریقہ ہے، نظام کا ہونا. دیکھیے جب ایک ساتھ تعلیم ہوگی، بچوں کے اوپر توجہ برابر ہوگی، مالدار اور غریب دونوں کے بچے آپ کے پاس برابر آئیں گے پڑھنے کے لیے. اگر یونیفارم ہوگا تو بھی مالدار اور غریب سارے بچے آپ کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ کوئی اس میں مالدار غریب نظر نہیں آئے گا. ایک احساس بھی ایک چیز ہے، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے ایکوالٹی کی، برابری کی. اللہ نے نماز میں یہ تعلیم رکھی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر ہیں. اگر یہ نظام ہوگا آپ کے پاس، اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے، یونیفارم آپ کے پاس ہے، تب سب بچے برابر ہیں. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، سب برابر ہیں. اس میں برابری پیدا ہوتی ہے، اس لیے یونیفارم کا ہونا ضروری ہے. اگلی چیز ہے مکتب خود کفیل ہو، اس کا ہونا ضروری ہے. جب جمعیت علماء اور دینی تعلیم بورڈ کا پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مکتب ہم شروع کریں گے، آپ کچھ پیسے دے دیجیے. ذہن میں ہوتا نہیں ہوتا مکتب ہم شروع کریں گے، آپ کچھ پیسے دے دیجیے. یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ لکھا ہے مکتب کو خود کفیل بنائیے. آج سے 75 سال پہلے مولانا محمد میاں صاحب کی یہ تحریریں فرماتے ہیں دینی تعلیمی بورڈ کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ ضلع میں قائم ہونے والے تمام مکاتب کی جملہ ضروریات کا مکفل ہو. علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے فیس طے کر کے مکتب کو خود کفیل بنائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بچے کو فری پڑھائیں تاکہ چندہ کرنے میں آسانی ہو، اور پھر کہتے ہیں یہ چل نہیں رہا ہے. اور یہی چیز مسجد کے کمیٹی کے لوگ نے سیکھ لیا ہے کہ صاحب امام صاحب ہے نا، پڑھا لیں گے، وہ اسی تنخواہ میں پڑھا لیں گے. وہ اگر بچوں سے فیس لے، مسجد کمیٹی لے، تو آسانی سے 20-30 بچوں پہ ایک استاد رکھ سکتی ہے. لیکن فیس کا نظام نہیں ہے تو پریشان ہے کہ استاد کہاں سے رکھیں گے. اس کا نقصان جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے.
بچے جو خیر حاضر کرتے ہیں، روزانہ مکتب بدلتے ہیں، فیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ والدین فری کی چیزوں میں تو فری پڑھا رہے ہیں، بھیج دو، کبھی گیا کبھی نہیں گیا۔ اگر 10 روپے میں وہ خرچ کرتے ہیں اس پر تو پابندی سے بچوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس لیے بھیجتے نہیں پابندی سے۔ اس لیے فیس کا نظام ہونا چاہیے۔ اس فیس کے نظام کو غربت زدہ علاقوں میں نافذ کرنے کے لیے پرانے زمانے میں ہمارے اکابر بزرگوں نے ایک نظام بنایا تھا، چٹکی فنڈ، مٹھی فنڈ، ہونا ہے مکتب خود کفیل۔ اس کے لیے پچھلے زمانے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ صاحب آپ فیس نہیں دے سکتے، بہت غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، ایک کام کر لو، آپ کے ہاں 2 ڈبے ہم رکھ دیتے ہیں، ایک آٹے کا اور ایک چاول کا۔ جب آپ روٹی بناؤ تو ایک مٹھی آٹا جو ہے اس ڈبے میں ڈال دو، جب چاول بناؤ تو ایک مٹھی چاول اس ڈبے میں ڈال دو، مہینہ پورا ہو جائے گا، ہم دونوں ڈبے لے جا کے بیچ دیں گے، تمہارے بچے کا فیس ادا ہو جائے گا۔ بتائیے اگر آج بھی آپ اگر رکھ دیتے ہیں اور مہینے میں کم از کم 2 کلو آٹا اور 2 کلو چاول جمع ہو جاتا ہے تو فیس ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ بیچ کر کے ہو جائے گا نا۔ تو مکتب چلانا آسان ہے کہ نہیں؟ تو مکتب میں 100% بچوں کو لانا، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے خود کفیل ہونے سے؟ ہم کہا کرتے ہیں بھائی ہمارا مکتب تو خود کفیل ہوگا، فیس والا مکتب ہوگا۔ اب ایک صاحب نے کہا یہ فیس والے ہمارے یہاں تو ایک آدمی بھی، ایک گھر بھی ایسا نہیں جو فیس دے سکے۔ میں نے کہا بالکل نہ دے، لیکن نظام مکتب کا فیس والا ہی ہونا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ نے اپنے مکتب کا نظام بنایا ہے کہ ہمارے مکتب میں فیس ہے، آپ کے مکتب میں 50 بچے آ رہے ہیں، 50 بچے بھی فیس نہ دیں، منظور ہے، لیکن نظام فیس والا ہونا ہے۔ اس کو کیسے بنائیں گے آپ؟ داخلے کا وقت متعین آپ نے کیا، والدین داخلے کے لیے بچے کو لے کر آئے، آپ بچوں کے والدین سے پوچھیں گے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کھا سکتے ہیں؟ تو کہے گا جی ہاں، اچھی بات ہے لے سکتے ہیں، تو یہ فارم بھر دو، تمہارے بچے کے فیس کا پیسہ ہم زکوٰۃ کا چندہ کر کے جمع کر لیں گے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں کھا سکتے ہو تو بھیا فیس دے دو، چلو 200 میں سے 100 دے دو، فیس تو آپ کو دینا ہوگا۔ بتائیے تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر آپ نے یہ تملیغ کر لی پہلے ہی کہ ہم آپ کے بچے کی فیس زکوٰۃ سے ادا کریں گے، دیکھیے کسی بھی مکتب کو جو پیسے ملتے ہیں معلم کو، وہ زکوٰۃ کے پیسہ ہوتا ہے، کوئی بھی چندہ کر کے لے کے آتا ہے اکثر یہ زکاتی کا پیسہ ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، گویا کہ اس بچے کی فیس جانے انجانے میں زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کی جا رہی ہے، اور وہ گارجین زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہا ہے، اور ہم کھلا رہے ہیں اسے جانے انجانے میں، اسے معلوم نہیں ہے حرام کھا رہا ہے نہیں کھا رہا۔ اس حرام سے کون بچائے گا؟ کوئی جان بوجھ کر کھاتا وہ الگ سی بات ہے، ہم نے تو بتایا نہیں، اسے اگر بتا دیتے اور اس سے پوچھتے آپ زکوٰۃ کھا سکتے ہو، چل جائے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے جی ہاں، تو ہماری ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ اب اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ جان بوجھ کر زکوٰۃ کھا رہا ہے، اور ہم نے فری کی تعلیم کی ہے اور پیسے زکوٰۃ کا وصول کر کے مکتب کو معلم کو دے رہے ہیں، اور اس سے کہا نہیں کہ تمہارے بچے کو زکوٰۃ کب پیسے سے فیس ادا کی جا رہی ہے، وہ انجانے میں کھا رہا ہے، تو ہم بھی مجرم وہ بھی مجرم، وہ کم مجرم بڑا مجرم تو ہم ہیں۔ لہذا مکتب کو خود کفیل بنائیے۔ مکتب کا ظاہری نظام بھی بہتر ہو، دیکھیے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے میں نے کہا ہوگا، اسی زمانے میں مولانا محمد میاں صاحب نے اسی دستور العمل میں یہ چیزیں لکھی ہوئی جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں، جو پہلے جو میں نے کتاب دکھلائی دستور العمل، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آرائش کا دوسرا نام سجاوٹ ہے، البتہ یہ سجاوٹ درسگاہ مکتب کے اندر ہی نہ رہنی چاہیے، بلکہ اگر مکتب اور مدرسہ کے ساتھ صحن بھی ہو تو بھی سجاوٹ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مکتب کا حال ہے کہ مسجد میں ہے، بچے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، وضو خانے کے پاس بیٹھ رہا، اس کا روزانہ کپڑا خراب ہوتا ہے، تو مالدار کے بچے کیسے آئیں گے؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں آپ کے پاس،
صاف ستھری جگہ نہیں ہے، گرمی ہے تو پنکھا نہیں ہے. بھائی مکتب کم سے کم دور سے دیکھنے میں معلوم ہو کہ ہاں ایک پڑھنے کی جگہ ہے. آدمی ہاسپٹل جاتا ہے تو دور سے معلوم ہوگا کہ یہ ہاسپٹل ہے. اسی جیسی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں پر، نقشے بنے ہوتے ہیں. تو مکتب میں بھی ایسی ہونا چاہیے، سجاوٹ ہو، خالی ہو، کچھ ٹوکرے لگے ہو، معلوم ہو کہ ہاں یہ مکتب ہے، پڑھنے کی جگہ ہے، صاف ستھرائی مکمل ہو وہاں پر. نصاب، پہلا تھا نظام اور دوسرا کیا ہے؟ نصاب. تو نصاب پر زیادہ میں بات نہیں کروں گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سے 70 سال پہلے جب 1955 میں دینی تعلیمی بورڈ بنا، اس وقت ہمارے سامنے نصاب بنایا گیا اور وہ نصاب تھا نور القاعدہ، تعلیم اسلام، تاریخ اسلام، اسلامی کورس، دینی تعلیم کا رسالہ. بس وقت اور حالات کے اعتبار سے میں نے ایسے کہا کہ کل وقتی مکتب نہیں ہے، جز وقتی مکتب ہے. پہلے یہ کل وقتی مکتب 4-5 گھنٹے کا مکتب جو ہوتا تھا اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی. اب بچہ 1 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے تو 1 گھنٹے میں 5 مضمون کو ہم کیسے پڑھائیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ منتخب نصاب میں کم از کم 4 چیزیں ہونی ضروری ہے. 5واں زبان اردو، قرآن، دعا و سنت، عقائد و مسائل، سیرت و تربیت اور زبان اردو. 5 سبجیکٹ ہونے ضروری ہیں. تو 1 گھنٹے میں 5 سبجیکٹ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے؟ یہ سوال تھا. اس کو حل کیا گیا ہے. دینی تعلیم بورڈ کے قدیم نصاب کو موجودہ تقاضوں اور حالات کے اعتبار سے نئے انداز میں مرتب کیا گیا. یہ نئے انداز میں مرتب کیا گیا، صرف لیسن پلاننگ کی گئی ہے. دن، وقت، مہینوں پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے. مقررات کو حذف کیا گیا ہے. الفاظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. جو پہلی کتاب میں لفظ تھے وہی ہے، لفظ کو بھی بدلا نہیں گیا ہے. اب اس کا نام دینی تعلیمات ہے. اس کے اندر 5 مضامین: دعا و سنت، نورانی قاعدہ یعنی قرآن، دعا و سنت، عقائد و مسائل، سیرت و تربیت اور زبان اردو. 5 مضامین اس ایک کتاب کے اندر موجود ہیں. اور اس میں صرف کلر کا فرق ہے. بچے کلر پہچانتے ہیں. بچوں کو کلر کے ذریعے سے 10-20 منٹ اس کے اندر پڑھانے کے لیے. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں. 5 عنوان ہیں، 13 ذیلی مضامین پڑھائی جاتی ہیں اس کتاب میں. اور مثلا جیسے یہ قرآن مجید ہے، پہلا صفحہ تاریخ ابتدا، تکمیل، دستخط مدرس، دستخط والدین. اس کو پر لکھا ہوا پہلا مہینہ، یہاں لکھا ہوا دوسرا ہفتہ، یعنی پہلے مہینے کے دوسرے ہفتے، 1 ہفتے کا یہ سبق ہے. اسی طریقے سے دعا و سنت ہے، عقائد و مسائل ہے، سیرت و تربیت ہے. ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مہینے کے کتنے دن میں یہ صفحہ پڑھایا جائے گا. نیچے میں وہی چیز ہے، تاریخ ابتدا، تکمیل اور دستخط مدرس اور دستخط والدین. 5 اسباب، 5 مضمون کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اس کے لیے طے کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید ہے، وقت متعین کیا ہوا ہے کہ اس کو 30 منٹ پڑھائیں گے. دعا و سنت ہے، روزانہ 10 منٹ پڑھائیں گے. عقائد و مسائل ہے، روزانہ 10 منٹ پڑھائیں گے. سیرت و تربیت روزانہ 10 منٹ پڑھائیں گے. اردو ہے، روزانہ 10 منٹ پڑھائیں گے. تو 40 منٹ یہ اور 30 منٹ یہ. 1 گھنٹہ 10 منٹ، 5 منٹ دعا اور ترانہ، 1.25 گھنٹے کا پورا مکمل نظام ہوگا. تو اس طرح سے یہ ہے. اب اگر یہ 5 سال کے مضمون کو بچہ اگر آ رہا ہے پڑھنے کے لیے 10 سال کی عمر کے بعد، تو مثلا یہ سبق 1 ہفتے کا ہے، اس کو 3 دن میں پورا کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 5 سال کا نصاب 2.5 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے. یہ بچوں کے استعداد، قابلیت اور عمر کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے. کوئی لفظ بدلا نہیں گیا ہے. وہی نورانی قاعدہ، وہی تعلیم اسلام، وہی تاریخ اسلام، وہی اسلامی کورس، وہی دینی تعلیم کا رسالہ ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، صرف لیسن پلاننگ کی گئی ہے. تو یہ ہمارا پرانا نصاب ہے. 5 سال میں کتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ نصاب کا پورا تعارف ہے کہ 5 سال میں اتنی ساری چیزیں ان کو پڑھا دی جاتی ہیں. اس کو پڑھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ روزانہ 1.25 گھنٹے کا وقت مقرر ہے. سال کے شروع میں 240 طلبہ کی جماعت بندی کرنی ہوتی ہے. طلبہ کو ان کی عمر اور مقدار خواندگی کے اعتبار سے جماعتوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. ایک جماعت میں زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 بچے ہی ہوتے ہیں. فیس کے اعتبار سے ہم بچوں کو تقسیم کرتے ہیں.
مثلا اگر کوئی 500 روپے فیس کسی مکتب کا ہے تو اس مکتب میں کلاس میں 20 ہی بچے ہوں گے ایک کلاس میں. ہم نے طے کیا اس کے لیے فی الحال کہ 1 گھنٹے کا استاد کو ہم 2000 سے 2500 روپے دیں گے. اب ایک استاد 7 سے ایک مکتب میں آپ کیا مسجد میں مان لیجیے 7 سے ٹھنڈی کے موسم میں 9 بجے تک پڑھائی ہو رہی ہے, 7 سے 9 بجے تک یہ تعلیم ہو رہی ہے, تو 1 گھنٹہ 7 سے 8, دوسرا گھنٹہ 8 سے 9. اب اگر 25 بچے 2 گھنٹوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو کتنے بچے ہوں گے؟ 50. مان لیجیے 500 نہیں 200 روپے اگر بچہ فیس دے رہا ہے تو 50 بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ 10,000. ہم نے پہلے استاد کو 1 گھنٹے کا دیا 2,000, 2,500 دیا. اگلے 1 گھنٹے کا دیا 2,500, کتنے دیے؟ 5,000 بچے گی بچے نا. یہ 5,000 بھی انہی بچوں پر خرچ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ٹافی لا کے رکھ لیں, کچھ انعام لا کے رکھ لیں, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ان کا ہو رہا ہے, امتحان ہو رہا ہے, جائزہ ہو رہا ہے, روزانہ کچھ چاکلیٹ دے رہے ہیں, کچھ کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں, تو اس سے بچوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور بچے بہت خوشی خوشی سبق یاد کرتے ہیں اور دل لگا کر دوڑ کے آئیں گے, ٹانگ کے لانا نہیں پڑے گا انہیں, خود بخود چل کر آئیں گے. تو یہ اس طرح سے نظام ہے. اسی طریقے سے نگرانی میں نے کہا تھا, نظام طریقہ تعلیم کو میں چھوڑ رہا ہوں. طریقہ تعلیم میں نے بتا دیا, اجتماعی تعلیم صرف ایک, باقی چیزیں الگ سے. یہ ایک نگرانی, جب آپ نے مکتب قائم کر لیا, آپ کا نظام بھی بڑھیا ہے, نصاب بھی ٹھیک ٹھاک ہے, طریقہ تعلیم سے بچوں کو پڑھائی بھی ہو رہی ہے, تو اب نگرانی کی ضرورت پیش آئے گی. نگرانی کس طرح کریں گے؟ دیکھیے ہم نے دائرہ کھینچا ہے, یہ دائرہ ہے ہمارا, انتظامیہ اوپر میں ہے. انتظامیہ کا تعلق صرف ناظم مکتب سے, جو کچھ سوال جواب کرنا ہے ناظم مکتب سے سوال جواب کرے گا, بچوں سے اس کا مطلب نہیں ہوگا, بچوں کے والدین سے اس کا مطلب نہیں ہوگا. اگر بچوں کے والدین بھی اگر شکایت کریں صدر صاحب, سیکریٹری صاحب کسی سے, تو وہ ناظم صاحب تک پہنچائیں گے کہ فلاں کی شکایت ہے, آپ ان سے بات کیجیے, اس مسئلے کو حل کیجیے. وہ بات نہیں کریں گے. دیکھیے دائرہ ہم نے اس لیے بنایا ہے, دیکھیں انتظامیہ کا تعلق ناظم سے, استاد کا تعلق طلبہ سے, اور ناظم کا تعلق ان سب سے, استاد, طلبہ اور والدین سے. پوری ذمہ داری ناظم کی ہوگی. کسی استاد نے کسی طالب علم کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ بھی بات کرے گا ناظم صاحب سے. اگر وہ شکایت کمیٹی کے پاس پہنچی تو بھی بات کرے گا ناظم صاحب سے. ناظم صاحب اس مسئلے کو حل کریں گے. ایک ذمہ داری ہے. یہ ہے نگرانی کا ایک طریقہ. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نگران کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کس سے کس طرح بات کرنی چاہیے, کیا کرنا ہے, آپ کو کیسے نگرانی کرنی ہے, کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں, کس کے کون سے سوالات جو ہے جائز اور کون سے ناجائز سوالات ہوتے ہیں, کچھ الزامات لگتے ہیں اساتذہ پر, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تجربے سے جو ہے بہت سامنے آتی ہے, تو ہم ان کو ٹریننگ میں یہ چیزیں بتاتے ہیں. تو یہ ہے منظم مکتب کا ایک خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے سامنے یہ ساری رپورٹیں آ گئی ہیں کہ ہمیں آج کے اس ماحول میں 100% بچوں کو منظم مکتب سے جوڑنا ہے. اور لفظ منظم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج کے ہمارے مکتب میں بمشکل ناظرین قرآن مجید پڑھاتے ہیں, وہ بھی قرآن کریم کے حقوق سے بے اعتنائی برتتے ہوئے. اچھے سے اچھے مکتب میں چلے جائیے, قرآن کریم کے حقوق میں 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے. ان 5 میں سے ایک حق ہے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. دوسرا ہے قرآن کریم پر ایمان لانا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنا فرض ہے. اور ترتیل کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے. لیکن ماشاءاللہ شاید کوئی مکتب نکل آئے جہاں مکتب کے بچے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ یعنی اس کو مخرج سے ادائیگی کر رہے ہوں کسی لفظ کی, نہیں پڑھتے. وجہ یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں ہم شروع میں الفاظ پر دھیان نہیں دیتے. مثلا کسی نے پڑھایا ہے نقطہ,
اور لکیر کے نیچے ایک نقطہ. میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں. ایک پڑھا رہا ہو, دیکھیے یہ تو ایک وہی سروے ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. پہلے 200 بچے, 4% مدرسے میں, 20% مکتب میں, 306 کا کیا حال ہے. میں آگے میں ہوگا کہیں پر, میں ایسے بتا رہا ہوں آپ کو. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں شروع دن, بچہ آیا مکتب میں تو نورانی قاعدے والے نقطہ بعد میں پڑھاتے ہیں, الف با پہلے پڑھاتے ہیں. ہماری کتاب میں پہلے نقطہ ہے, نقطے سے شروع ہونا ہے. اب جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے یہ نقطہ, اسے کیا بولتے ہیں بچے؟ نقطہ. تو وہ کہیں گے نقطہ, بولے گا بچہ نقطہ. ہم نے اتفاق کر لیا, بچہ پہچان لیا نقطہ, آگے چلو. ہم صرف 1 2 3 کی گنتی پر دھیان دیتے ہیں, اس کے الفاظ پر دھیان نہیں دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کیا بول رہا ہے, نقطہ بول رہا ہے یا نقطہ بول رہا ہے, لکیر بول رہا ہے یا نکیر بول رہا ہے. پہلے دن پہلے سبق میں اگر آپ نے بچوں کو پیار سے نقطہ یاد کرایا کہ قاف اور تو نکل آئے, نکیر نہیں لکیر یاد کرا دیا پہلے دن, تو وہ آگے چل کے بھی الفاظ کی درستگی کرتا رہے گا. شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچہ کوئی بھی پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ پڑھتا ہی نہیں کوئی شروع میں, اس لیے کہ آپ نے پڑھانے کی کوشش نہیں کی. کہ پہلے دن سے چاہے 10 دن لگ جائے, 1 مہینہ لگ جائے, پہلے تعوذ اس کا صحیح ہو جائے. کیا کسی مکتب میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے؟ تعوذ اگر پڑھا نہیں تو تعوذ نہیں پڑھے گا, تعوذ. اعوذ نہیں پڑھے گا, اعوذ. بچے پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ نے پہلے دن اس کی کوشش کر لی ہوتی, یا آج آپ نے کوشش نہیں کی, زندگی بھر ویسے ہی پڑھے گا. جب قرآن پڑھے گا تو بھی ویسے ہی پڑھے گا. وہ پہلے سبق میں ہمیں سکھلانا چاہیے تھا کہ دیکھو الفاظ کی ادائیگی قرآن پڑھنے میں اہم ہے. بغیر الفاظ کی ادائیگی کے قرآن پڑھنا جرم ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے, حرام ہے. اس کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی تو بڑھاپے تک ویسے ہی پڑھتا رہے. تو ہمیں بچوں کو 100% ایمان بھی سکھلانا ہے, قرآن پڑھنا بھی سکھلانا ہے جیسا فرض ہے. اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو مل کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی مسجد کا امام ہے اسے بھی, مسجد کی کمیٹی میں ہیں تو انہیں بھی, مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو انہیں بھی, جمعیت کے ذمہ دار ہیں تو انہیں بھی. اب ایک اہم مسئلہ ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس لیے اس کو بیچ میں عرض کر دوں. دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے صدر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب, جس کے صدر مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب, اور ان کے جنرل سیکریٹری مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ ہیں. تو اب رابطے کے بھی صدر محتمم صاحب ہیں, دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب رابطے کے بھی صدر ہیں. مدرسے والے مدرسہ تو ہم لوگ کھول لیتے ہیں, لیکن مکتب جو فرض ہے ان کی تعلیم ہے, ہمارا ذہن تو ادھر جاتا ہی نہیں ہے. جاتا بھی ہے تو ہم بالکل اسے جھاڑو سے کنارے کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی گاؤں میں ہمارا مدرسہ ہے تو گاؤں کے بچوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, وہاں کے بچوں کو بیسک علم دین جو فرض ہے ان کا, ہمارا توجہ بالکل اس سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے دونوں نے مل کر, جمعیت علماء ہند کے صدر اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مل کر کچھ چیزیں طے کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے طے کیا ہے, محتمم صاحب نے خط لکھا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کا. اس خط میں لکھا ہے کہ جو بھی رابطے سے جڑے ہوئے مدرسے منظم مکتب سے نہ جڑے ہوں تو جمعیت علماء ان کو چندے کی تصدیق نہ دے. یہ ان کا خط ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منظم مکتب سے کیسے جڑے. منظم مکتب سے جڑنے کے لیے اپنے حلقے اور اثر
اپنے حلقہ اثر اور آس پاس کے علاقوں میں منظم مکتب قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ جڑنے کا مطلب ہے۔ اب کیسے قائم کرے گا وہ؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مدرسے کے لیے جمعیت بھی، دارالعلوم بھی ہمیشہ سے یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ 10% بجٹ کا حصہ مکتب پر خرچ کیجیے۔ خرچ کیسے کریں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اب یہ طے کر دیا گیا ہے کہ 10% چھوڑیے، آپ کے پاس 10 استاد ہیں تو کم از کم ایک استاد کو منظم مکتب قائم کرنے کی محنت پر لگا دیجیے، ان کو متعین کر لیجیے۔ مثلا 10 استاد ہیں، ایک کو آپ نے کہا کہ آپ کو پڑھانے کے ساتھ یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو وہ کہاں تک ادا کریں گے؟ مثلا یہاں مدرسہ ہے آپ کے اس محلے میں 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر جو آپ کا دائرہ ہے 10 کلومیٹر، ان دائرے میں وہ استاد ہر مسجد میں محلے میں جا کر سروے کرے گا کہ یہاں کتنے بچے مکتب سے جڑے ہوئے ہیں۔ سروے کا ایک فارم ہے، اس میں یہ ہے مثلا اس محلے میں ہم آئے، 5 گھر ہیں 10 گھر ہیں، ہم نے معلوم کیا اس گھر میں کتنے بچے ہیں، 5 بچے ہیں۔ مکتب کون جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ نہیں جاتا ہے، اس کا فگر کتنا ہے؟ 3 نہیں جاتے ہیں، 2 مکتب جاتے ہیں۔ چلیے لڑکیاں کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، ہم نے اس کا فگر دیکھا۔ آگے یہاں ہمارے اس گھر میں کتنے بڑے ہیں، اماں ابا دادا دادی نانی پھوپھی کتنے ہیں؟ ان میں سے کتنے کو قرآن نماز آتی ہے؟ 2 کو آتی ہے، 3 کو نہیں آتی۔ ٹوٹل کر لیا اگلے گھر کو۔ اس طرح سے اس محلے کا ڈاٹا ہمارے پاس آ جائے گا کہ اتنے بچے مکتب جاتے ہیں، اتنے بچے اسکول جاتے ہیں، اتنے بڑے جو ہیں قرآن نماز جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے۔ تو اب وہ جو جائے گا وہ شخص، وہ سروے کے بعد محلے والوں کو جوڑ کے کہے گا کہ بنیادی علم دین حاصل کرنا فرض ہے، آپ منظم مکتب قائم کیجیے۔ مسجد میں اگر مکتب چل رہا ہے تو اس کو منظم کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی کام ہے اس کا، بہت دور نہیں جانا ہے اسے۔ اب آس پاس میں 4-5 گاؤں ہوں گے، 4-5 مسجدیں ہوں گی، تو بیچارہ اتنی ہی پہ تو محنت کرے گا، تو آسان ہے اس کے لیے کرنا۔ تو ہر مدرسے کو منظم مکتب کے نظام سے جڑنا ہوگا۔ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اساتذہ اور ملازمین میں سے ایک آدمی کو منظم مکتب قائم کرنے کے لیے خاص کرنا کہ ہم نے ان کو نگراں بنایا ہے اس کام کے لیے کہ منظم مکتب قائم کریں گے۔ اب اگر وہ مدرسہ منظم مکتب قائم کرنے کے لیے نگراں رکھ لیتا ہے تو اس نگراں کی ٹریننگ جمعیت علماء دے گی، یعنی دینی تعلیمی بورڈ دے گا، ہم لوگ دیں گے کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے، محلے میں جا کر کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا پریشانی آپ کو آئے گی۔ اب جو وہاں استاد پڑھا رہا ہوگا اس کو پڑھانا نہیں آتا ہے، اس کو بھی ٹریننگ ہم دیں گے کہ آپ کو کیسے پڑھانا ہے، بچوں سے کس طرح پیش آنا ہے، بچوں کے نفسیات کیا ہیں، طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، ہم انہیں بتائیں گے۔ مدرسے والوں کو کم از کم منظم مکتب کے نظام سے جڑنا ضروری ہوگا، تب جا کر انہیں تصدیق نامہ دیا جائے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم اور مولانا محمد صدیقی صاحب نے بہترین طے کیا ہے، اور اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ مدارس کے ذمہ داروں کو میں یہ بتا دوں کہ آپ آن لائن جو تصدیق نامہ حاصل کر رہے ہیں، ویب سائٹ پر 2 فارم ڈالے گئے ہیں۔ ایک فارم ہے تصدیق نامے کے لیے اور ایک فارم ہے الحاق نامے کے لیے، یعنی آپ کا مدرسہ ملحق کے تحت جو مکتب ہے وہ دینی تعلیمی بورڈ سے ملحق ہے یا نہیں۔ اگر ملحق ہے تو اس کو بھائیے تصدیق کریں گے، ہم کریں گے، اس کے بعد تبھی آپ کو تصدیق نامہ ملے گا۔ یہ بیچ کی بات بھی میں نے وہاں سے دکھلایا تو اس پہ آپ چکا ہوں، تو بہرکیف تو ہماری بات مکمل ہوگی۔ آگے میں کوئی اور بات کروں گا، کب ہے یہ ضروری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ اب ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے حلقے میں جو مدرسے والے ہیں کہ ہم اپنے حلقے میں کتنے نگراں رکھیں گے، یعنی اپنے مدرسے سے کس کس کو نگراں متعین کریں گے وہ لکھ کر کے ہمیں دیں، یا پھر مسجد کی کمیٹی ہو یا دیگر لوگ ہوں کہ اپنے محلے میں مکتب ہے تو اس کو منظم کریں گے،
اور مکتب نہیں ہے تو منظم مکتب قائم کریں گے، یہ لکھ کر کے اپنے عزائم آپ ہمیں دیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کے جو ہے جیتے جاگتے آدمی ہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے آپ تشریف نہیں لائیں. وآخر دعوانا